اس میں ان کو حلال و حرام کی تفصیل بتلائی گئی، مستحبات و مکروہات بتلائی گئی، کیا کام اللہ کو پسند ہے اور کون سے کام اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن ایک اور نظام ہے جس کے مطابق دنیا کا یہ کارخانہ چلتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو مکلف نہیں بنایا۔ اللہ جس سے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کی مرضی کے مطابق سارے کام ہوتے ہیں۔ اس کو تکوینی نظام کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، بظاہر وہ انسانوں کے لیے اچھا ہو یا برا ہو، لیکن جو اللہ کے یہاں طے ہے وہی ہوتا ہے اور وہ ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں جتنے واقعات ہوتے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے اسی تکوینی نظام کے ماتحت ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایک واقعہ جو انسانوں کو بہت تکلیف دہ لگتا ہے، حقیقت میں وہ ان کے لیے بہت خیر کا سبب ہوتا ہے۔ اور کوئی ایسا کام جس میں انسانوں کو اپنی بھلائی نظر آ رہی ہوتی ہے، حقیقت میں اس میں ان کے لیے برائی چھپی ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ ایک بات تمہیں بری لگ رہی ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اس نظام کو سمجھانے کے لیے، اور خاص طور سے اس دور میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ان حالات میں جن کا ہم کو اور آپ کو سامنا ہے، یہ دجالی دور ہے۔ دجال کا خروج کب ہوگا وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ دجالی فتنے ہیں جو اپنی انتہا کو پہنچ رہے ہیں، اور یہ دور مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات اور آخری آیات یہ دجالی فتنوں سے حفاظت کا نسخہ ہیں۔ ان آیات کا پڑھ لینا بھی نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن دجالی فتنوں سے حفاظت اسی وقت ہو سکے گی جب آدمی ان آیات میں غور و فکر کرے، پوری سورہ کہف میں غور و فکر کرے، اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تب آدمی دجالی فتنوں سے بچ سکے۔ پوری سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور مادیت کی کشمکش کو بیان فرمایا۔ ایک طرف اللہ کی ذات پر اور اللہ کی بات پر غیر متزلزل ایمان، اور ایک طرف صرف دنیا پرستی اور دنیا کو سب کچھ سمجھنا، جس کو ہم اپنی زبان میں آسان سے لفظ میں مادیت کہتے ہیں۔ تو ایمان اور مادیت کی کشمکش کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ایمان سکھایا ہے۔ اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہمیشہ ایمان سکھاتے ہیں، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اور دجالی فتنوں کا حاصل مادہ پرستی ہے، اور خود دجال سب سے بڑا مادہ پرست ہوگا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ بس جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے، میں سب کچھ کرنے والا ہوں، سائنس سب کچھ کرنے والی ہے، اور کوئی خدا نہیں ہے نعوذ باللہ جو اس کے پیچھے کار فرما ہو اور جس کا حکم چلتا ہو۔
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا اور جس میں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے کی چھپی ہوئی حقیقتیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی اور سے بھی لے سکتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا حضرت خضر کے پاس بھیجنے کے لیے اور پھر ان کے حوالے سے ان کاموں کی مثالیں بیان فرمائیں بات سمجھانے کے لیے، جو کام مستقل انجام دیتے ہیں حضرت خضر اور ان کی ماتحتی میں کام کرنے والے افراد، تو اللہ چاہتے تو اس کام کے لیے حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی اور پیغمبر کا بھی انتخاب فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ پھر اللہ چاہتے تو اس واقعے کو سورہ کہف کے بجائے کسی اور صورت میں بھی بیان فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس واقعے کو سورہ کہف میں بیان فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کو دجالی فتنوں سے بچاؤ کا علاج قرار دیا۔ اس کی جو وجہ ایک معمولی سے قرآن کے طالب علم کے لیے قابل فہم ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ دجال یہودیوں کا لیڈر ہوگا، یہودی شدت سے اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اور یہودی اپنی نسبت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جانب کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے اور بتلانے کے لیے خاص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اور انہی کے حوالے سے یہ حقیقتیں بتلائیں۔ اور چونکہ دجالی فتنوں کے زمانے میں ان حقیقتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کو سمجھے بغیر اپنے ایمان کو بچانا آسان نہیں ہے، اس لیے جس صورت کو اللہ تعالیٰ نے دجالی فتنوں کا علاج قرار دیا اسی صورت میں ان حقیقتوں کو بیان فرمائے۔ 3 واقعات ہیں جو خاص طور سے ذکر کیے گئے، ایسے تو سینکڑوں واقعات ہوتے رہتے ہیں مسلسل دنیا میں، ایک نظام ہے جو برابر چلتا رہتا ہے اور اس نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم سے بہت سے فرشتے بھی کام آتے ہیں، بہت سے انسان بھی کام آتے ہیں۔ جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار بناتے ہیں یا کام کا کچھ حصہ ان کے سپرد فرماتے ہیں، وہ اس کا اظہار نہیں کیا کرتے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان انسانوں کا ظاہری دنیا سے رشتہ کاٹ دیا جاتا ہے، بظاہر وہ دیوانے سے نظر آتے ہیں، مجنون سے نظر آتے ہیں، بے خبر سے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کسی اور عالم میں رہتے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کی جن کو وہ انجام دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات خوب سمجھنا چاہیے کہ جو مجذوب حضرات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہوتے، ہمارے لیے قابل تقلید وہ علماء صالحین ہیں جو ہوش و حواس کے ساتھ ہم کو دین بتلاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، شریعت کے مطابق عمل کراتے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہوتے ہیں۔ مجذوب حضرات جو ہوتے ہیں وہ قابل احترام ہوتے ہیں، قابل تقلید نہیں ہوتے، ان کی کچھ اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اپنے کام میں لگے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر جذب کا اتنا غلبہ نہیں ہوتا، وہ بظاہر انسانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے سے کچھ الگ الگ سے ہوتے ہیں، کھوئے کھوئے سے ہوتے ہیں، اور کسی اور عالم سے ان کا خاص تعلق ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے ظاہری اسباب کے بغیر علم عطا کیا،
وجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ علم کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی کسی استاد سے پڑھے، کسی کتاب کے ذریعے، یا اور جو ظاہری ذرائع ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، یا کسی اور ذریعے سے کچھ سیکھے، کچھ پڑھے، کچھ جانے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ ظاہری اسباب بالکل نہ استعمال ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کوئی بات القاء فرما دیں، کوئی بات ڈال دیں، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت خضر اور ان کے ساتھ کام کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی دیا جاتا ہے، بس ان کے دل میں القاء کر دیا جاتا ہے، ان کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، کچھ کام ہم نے اس کے سپرد بھی کیے ہوئے، ایک کام وہ ہے جو آپ کرتے ہیں اور ایک کام وہ ہے جو وہ بندہ کر رہا ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں اور کچھ وقت اس کے ساتھ گزاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ کا تکوینی نظام کیسا چلتا ہے، اور گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بھی دکھا دیا۔ انہی کے حوالے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جیسے ہم بہت سارے مناظر کیمرے کے آنکھوں کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں، اسی طرح گویا ہم ان واقعات کی حقیقتوں کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس نیک بندے کے پاس پہنچے اور ان سے جا کر درخواست کی کہ میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا کام بالکل الگ ہے، ہمارا کام بالکل الگ ہے، آپ کا کام حلال و حرام سے متعلق ہے، ہمیں حلال و حرام سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو اللہ کا حکم جانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کسی کو مار دو ہم مار دیتے ہیں، کسی کو بچا لو ہم بچا لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس کو بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بظاہر بہت برا آدمی ہو تو آپ کو اعتراض ہو اس کو کیوں بچا لیا، اور ہو سکتا ہے جس کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بہت اچھا ہو تو آپ کو اعتراض ہوگا اس کو کیوں مار دیا، اس نے کیا قصور کیا تھا۔ ہم ان چیزوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم تو اللہ کا حکم جانتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ ہم کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، آپ کیسے رہ پائیں گے ہمارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم حکم ملا ہے آئے ہیں تو ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ان کا اچھا ایک شرط ہے، کوئی سوال نہیں کریں گے آپ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل نہیں کریں گے، لیکن اب کام ہی ایسے ہو رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ جب انہوں نے سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے بھی یہی تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کریں، اس لیے کہ بہت زیادہ دیر تک اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ کی اپنی ذمہ داریاں تھیں، اپنے کام تھے، کچھ دنوں کے لیے بھیجا تھا انتظام کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اصل ذمہ داریوں کی طرف واپس بھیجنا چاہتے تھے۔ 3 واقعات قرآن پاک نے بیان کی، ان واقعات کو اور ان کی حقیقتوں کو ہم سمجھیں تو آج کل کے حالات میں ہمارے لیے بہت تسلی کا سامان ہے، اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا بھی سامان ہے انشاءاللہ، اگر ہم بدلنا چاہیں، اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے کو بدلنا ضروری ہے، اور اگر بدلنا چاہتے ہیں تو اس میں اپنے کو تبدیل کرنے کا بڑا سامان ہے۔ یہ حضرات روانہ ہوئے، اس زمانے میں عام طور سے ٹرانسپورٹ کے لیے پانی کا استعمال ہوتا تھا، جیسے آج کل روڈ کا استعمال ہوتا ہے، ہواؤں کا استعمال ہوتا ہے، ریلوے لائنوں کا استعمال ہوتا ہے، لائن پر ریل چلتی ہے، ٹرینیں چلتی ہیں، روڈ پر بسیں چلتی ہیں، کاریں چلتی ہیں، فضا میں ہوائی جہاز اڑتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ اسباب نہیں تھے، عام طور سے ندیوں کا استعمال ہوتا تھا، سمندروں کا استعمال ہوتا تھا، کشتی کے ذریعے سفر ہوتے تھے۔ اسی لیے جتنے اہم شہر ہوتے تھے اس زمانے میں
وہ اکثر ندیوں کے کنارے ہوتی تھی. اور وہ کشتیاں اس طرح نہیں چلتی تھی کہ بس ادھر سے ادھر ندی پار کر دی. وہ ندیوں میں لمبے سفر کرتی تھی. بعض کشتی چلانے والے بس چلے جا رہے ہیں، سواریوں کو لے رہے ہیں، اتار رہے ہیں، جیسے ٹرینیں چلتی ہیں نا، مسافر بدلتے رہتے ہیں، ڈرائیور بدلتے رہتے ہیں، گارڈ بدلتے رہتے ہیں، اسٹاپ بدلتا رہتا ہے، ٹرین نہیں بدلتی، وہ چلتی رہتی. اسی طرح بس مسافر چڑھتے رہتے تھے، اترتے رہتے تھے اپنی اپنی منزل پر، اور کشتیاں آگے بڑھتی. ایک کشتی پر یہ حضرات سوار ہوئے. 3 افراد کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک. حضرت خضر جن کے پاس گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے. مفسرین نے ان کا نام بتلایا ہے، وہ حضرت یوشع بن نون تھے، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی. یہ 3 افراد سفر کر رہے تھے. ایک مقام سے ایک کشتی پر سوار ہوئے. کشتی بالکل نئی تھی، بہت خوبصورت تھی. اس زمانے میں جیسے کہ سجاتے ہوں کشتی کو ویسے سجی ہوئی تھی، بہت عمدہ تھی. بڑی بڑی کشتیاں ہوتی تھیں، اس میں انسان بھی سوار ہوتے تھے، جانور بھی سوار ہوتے تھے، سامان بھی ہوتا تھا. یہ حضرات سوار ہوئے. ان کو تو کسی مقام پر اتر جانا تھا، کشتی کو اور آگے جانا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی کلاڑا لیا اور اس سے تختہ توڑ دیا، ورنہ کشتی والے لڑ جاتے ہیں، کشتی کے مسافر لڑ جاتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہماری کشتی خراب کر رہے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں کچھ، اور حقیقت ہوتی ہے کچھ اور. جیسے دیوار پر اے سی لگا ہوا ہے اور آپ کپڑے کے اندر رومال کے نیچے ریموٹ کو رکھ لیں اور چپکے سے بٹن دبا دیں تو آف ہو جائے گا. چپکے سے بٹن دبا دیں تو اس کا ٹمپریچر بدل جائے گا. وہ ریموٹ نہیں نظر آتا. لیکن کوئی آدمی اگر ادھر بیٹھا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے اچھا یہ صاحب کی کارستانی ہے. باقی عام آدمی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی، ابھی تو گرمی لگ رہی تھی، ابھی ٹھنڈی لگنے لگی، ابھی ٹھنڈی لگ رہی تھی، ابھی گرمی لگنے لگی، ابھی چل رہا تھا بند ہو گیا، ابھی بند تھا چل گیا، کہاں سے چلا کیوں چلا سمجھ میں نہیں. یہ جو تکوینی نظام ہوتا ہے اس میں اللہ کے کچھ بندے مقرر ہوتے ہیں، وہ تصرف کرتے ہیں. سارا کام ان کی توجہ اور تصرف سے ہوتا ہے. تو جن کو کشف کی نظر حاصل ہوتی ہے وہ دیکھ کر جان جاتے ہیں کہ یہ انصاف کا کام ہے. جن کو کشف کی نظر نہیں حاصل ہوتی وہ ظاہری اسباب میں الجھے رہتے. وہاں کیا ہوا تھا تعین کے ساتھ وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ایسے موقعوں پر اس کو ایک مثال سے سمجھ. اس زمانے میں جب کشتیاں چلتی تھیں تو باقاعدہ پورٹ وغیرہ بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے. ندی کے کنارے، سمندر کے کنارے کوئی چٹان ہے تو اس کے ساتھ کشتی لگا دی گئی. کبھی سامان لوڈ انلوڈ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا سا سامان زور سے گرا اور کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ گیا.
زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ کسی چٹان کے ساتھ کشتی لگا رہے ہیں اور پیچھے سے ایک زور کی لہر آئی اور کشتی آہستہ جانے کے بجائے زور سے جا کر چٹان سے ٹکرائی اور سامنے کا ایک تختہ توڑ گیا. اب اس میں سب لوگ سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو اتفاقی حادثہ ہے. ہم نے افسوس کیا. تختہ ایسی جگہ سے توڑا گیا کہ دور سے وہ عیب نظر آئے لیکن کشتی ڈوبنے نہ پائے. اتنا نقصان نہ ہو کہ کشتی ڈوب جائے لیکن عیب دور سے نظر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا یہ پیچھے سے لہر یوں ہی نہیں آئی تھی. یہ بڑے میاں جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوں نا، یہ ان کا تصرف تھا، یہ ان کی توجہ تھی، یہ ان کا ریموٹ تھا جو کام کر رہا تھا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی آپ نے کمال کر دیا. ان لوگوں نے ہماری اتنی عزت کی. یہ اللہ والوں کے چہروں پر نور ہوتا ہے، ہر دیکھنے والا اس کو محسوس کرتا ہے. اللہ نے دلوں میں ان کی عزت ڈالی ہوتی ہے، ان کا احترام ڈالا ہوتا ہے. ان کشتی والوں نے بہت عزت کے ساتھ ان حضرات کو سوار کیا. یہ نیک لوگ ہیں، نیک بندے ہیں. کسی کو خیال بھی نہیں ہوا کہ ان کی وجہ سے ہوا، کشتی والوں کو بھی اس کا خیال نہیں ہوا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشف کی نظر دی تھی اور بھیجا اسی لیے تھا تاکہ وہ حقیقتوں کو سمجھیں، پوری گہرائی کے ساتھ جانے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر کے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ہمارا احترام کیا، ہم کو کشتی پر سوار کیا، اتنی عزت کے ساتھ بیٹھایا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، ان کا نقصان کر دیا. ارے اگر کچھ بھلا نہیں کر سکتے تو کم از کم برا بھی نہ کرتے. کچھ ان کو ہدیہ تحفہ نہیں دے سکتے تھے تو کم از کم نقصان بھی نہ کرتے. حضرت خضر نے کہا دیکھیے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا اور میں بتلا نہیں سکوں گا، میں حکم کا پابند ہوں. موسیٰ نے کہا واقعی دھوکہ ہو گیا، چلیے معاف کر دیجیے، اب خیال رکھیں. تو خوب سمجھ لیں ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس طرح توڑا کہ سب کو نظر آئے، لیکن کیا انہوں نے ہی. انہی کی روحانی توجہ اور تصرف سے یہ کام ہوا، اور اسی توجہ کے نتیجے میں ظاہری اسباب پیدا ہوئے. پھر آگے چلے. ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے. ایک بچہ اچھا بھلا تندرست خوبصورت، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا. یہاں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو اٹھا کے پٹکا اور ذبح کر دیا یا اس کو پکڑ کر کے اس کی گردن دبا دی. ایسا ہوتا تو سارے بستی والے آ جاتے، چڑھائی کرتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. ایسے واقعات کس طرح ہوتے ہیں، یہاں کیا ہوا تھا وہ تو اللہ کو معلوم، لیکن اس قسم کے واقعات کیسے ہوتے ہیں اس کو مثال سے سمجھیے. مثلا بارش کا زمانہ ہے، درخت گیلے ہیں. اس زمانے میں بچوں کے کھیل کیا ہوتے تھے؟ درختوں پر چڑھنا، ایک دوسرے کو چھونا، ایک دوسرے کو پکڑنا، دوڑنا، درختوں پر چڑھ کر پھل توڑنا. اب جامن کے درخت پہ چڑھے ہیں، پھل توڑ رہے ہیں، پیر پھسل گیا گرے. ایک دوسرے کو پکڑنے اور چھونے کا کھیل کھیل رہے ہیں، بھاگتے ہوئے کسی پتھر سے پیر ٹکرایا، گرے، دوسرے پتھر سے سر ٹکرایا، سر پٹا، بچہ مر گیا. تو اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا، اللہ جانے کہ وہ درخت سے گر کر مرا یا کسی پتھر سے ٹکرا کر کے مرا یا کسی اور طرح سے مرا. ظاہری اسباب یہ نظر آئے. قوم والوں نے افسوس کیا، بچے کے والدین نے افسوس کیا، ایک حادثہ ہو گیا، کوئی کسی کو الزام نہیں لگ سکتا، کسی نے کیا نہیں. مثلا بچے کا اگر پیر پھسل گیا، وہ پیڑ سے گر گیا تو بھائی کسی نے ڈھکیلا تو نہیں ہے.
دوڑ رہا تھا، ٹکرا کر کے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا، تو کسی نے تو اس کو مارا نہیں ہے، تو کسی کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا یہ بڑے میاں کا کارنامہ ہے، انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ نے کمال کر دیا، اس بچے کا قصور کیا تھا؟ یہ معصوم سا بچہ، آپ نے اس کی جان لے لی، اس کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے کہا دیکھیں پھر میں وہی کہوں گا، آپ بار بار سوال کر رہے ہیں اور میرے ساتھ سوال نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اب اگر میں سوال کروں تو آپ اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک تکوینی حکم تھا کہ حضرت موسیٰ بہت زیادہ دیر تک نہ رہیں۔ ہفتوں لگے ہوں گے ان واقعات میں، مہینوں لگے ہوں گے، اللہ جانے کتنی مدت لگی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے بس اتنے ہی دن رہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کا بہت اہم کام چھوڑ کر اللہ کے حکم پر گئے تھے۔ اللہ بہت دنوں تک نہیں رکھنا چاہتا۔ اب سفر کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچے۔ بستی والے ماشاءاللہ بڑے شریف لوگ تھے، آج کل جیسے شریف ہوتے، بس جس کا پائیں جیب کاٹ لیں، جس کی پائیں گردن کاٹ لیں، جو مل گیا اس کو دبا لیں، کسی کا حق دینے کو تیار نہیں، کسی سے بھلائی کرنے کو تیار نہیں۔ ایک طریقہ تھا اس زمانے میں کہ اگر کسی بستی میں کوئی مہمان جاتا تھا تو بستی والوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اس مہمان کے رہنے سہنے، کھانے پینے کا انتظام۔ ایمان والوں کی بستیوں میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ مسجدوں میں جو مینارے ہوتے ہیں یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے منارہ، اور منارہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں آگ جلائی جائے۔ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جو سخی لوگ ہوتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دیا اور ساتھ میں بڑا دل دیا، وہ اپنے گھروں کے قریب کسی اونچی جگہ پر آگ جلواتے تھے رات میں، تاکہ اگر علاقے سے کوئی مسافر گزر رہا ہو تو وہ اس آگ کو دیکھ کر کے یہاں آ جائے، ہمارے یہاں قیام کرے، کھائے پیے اور صبح اپنے منزل کی طرف چلا جائے۔ پھر جب اسلام آیا تو اہل اسلام نے یہ انتظامات مسجدوں میں شروع کیے۔ جب اسلام کا دور آیا تو یہ کام مسجدوں میں ہونا نہیں، مسجدوں میں عبادت بھی ہوتی تھی، ذکر بھی ہوتا تھا، وہیں مسافر بھی ٹھہرتے تھے جیسے آج جماعتیں ٹھہرتی ہیں مسجدوں میں۔ تو مسجدوں کے ساتھ بلند منارے بنائے جانے لگے تاکہ مسافر دور سے دیکھ لے کہ مسجد کہاں ہے۔ تو یہ اصل لفظ منارہ تھا جو اردو میں استعمال ہوتے ہوتے مینار ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ منارہ سے مینارہ ہوا ہوگا، مینارہ سے مینارہ ہوا، مینارہ سے مینار ہوا، اللہ جانے کتنے سفر کر کے کہاں پہنچا، لیکن ہمارے ہاں مینار بولا جاتا ہے۔ یہ حضرات جب اس بستی میں گئے تو بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہم لوگ مسافر ہیں، ہمارے کھانے کا ٹھہرنے کا انتظام کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا شرم نہیں آتی، ہٹے کٹے ہو، محنت مزدوری کرتے نہیں، مانگ کر کھاتے ہو، اور انکار کر دیا۔ مہمانوں کے لیے کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ حضرت یہاں نہیں رکیں گے، آگے چلے جائیں گے، ایسے نالائق لوگ ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، ہم کو یہاں ٹھہرنا ہے، وہ کئی دن تک ٹھہرنا ہے۔ اب وہ چند دن ٹھہرے یا ہفتہ ٹھہرے یا کتنے دن ٹھہرے اللہ جانے۔ وہاں ایک مکان تھا جس کی دیواریں خستہ ہو گئی تھی، گرنے کے قریب ہو رہا تھا۔ حضرت خضر نے فرمایا ہمیں یہ مکان درست کرنا ہے، اس کی مرمت کرنی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کا مکان تھا انہوں نے مزدور تلاش کیا ہو اور یہی حضرات بطور مزدور کے لگے ہوں، بھئی ہم مزدوری کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مزدور وہ لائے ہو۔
مکان گرنے نہیں پایا، اس کی مرمت ہو گئی، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور تعجب ہوا کہ دو جگہ برائی کی تھی جن کا کوئی قصور نہیں تھا، ایک جگہ کشتی توڑی، ایک جگہ بچے کو مارا، اور یہاں یہ نالائق لوگ تھے، کھانے پینے کو بھی نہیں پوچھا تو ان کا گھر بنایا۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی ہمیں تو آپ کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ آپ کا کوئی اچھا کام سمجھ میں آ رہا ہے نہ برا کام سمجھ میں آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ کیسے برداشت کرتے؟ صاحب شریعت پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی تھی، اور ذرا مزاج میں جلال بھی تھا۔ کسی اور نے ایسی حرکتیں کی ہوتی تو شاید حضرت موسیٰ نے اچھی خاصی سزا دی ہوتی، لیکن یہ تو ان کو معلوم تھا بھائی اللہ کا مقبول بندہ ہے، اللہ نے اس کے بعد مجھے بھیجا ہے، لیکن کیا بات ہے اس کی کوئی بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بس موسیٰ ہمارا راستہ الگ ہے، آپ کا راستہ الگ ہے، آپ اپنے گھر واپس جائیں۔ ہاں میں ان تینوں واقعات کی حقیقت آپ کو بتلا دیتا ہوں، اور یہ بھی بتلا دیتا ہوں کہ میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہوں، اور اس قسم کے کام جو ساری دنیا میں ہوتے ہیں میں اکیلا نہیں ہوں، میں تو نگرانی کرتا ہوں، بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے جس کے افراد بدلتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ جو افراد بدلتے ہیں نا ان کو بدل کہتے ہیں عربی، بدل کی جمع ہے ابدال۔ تو اس ٹیم کے جو افراد ہوتے ہیں ان کو ابدال کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک کا انتقال ہوتا ہے، اس کی جگہ پر دوسرا کا انتخاب ہوتا ہے، کسی پھر اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کی جگہ پر تیسرے کا انتخاب ہوتا ہے، جگہ خالی نہیں رکھی جاتی۔ اور الگ الگ روحانی عہدے ہیں، مناصب ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، اور ہر بات کی ہر مجمع میں تفصیل کی بھی نہیں جا سکتی، یہ مناسب ہے۔ اب انہوں نے واقعات کی حقیقت بیان کرنی شروع کی۔ آپ سمجھیے، ہم لوگ جس کشتی پر سوار ہوئے تھے وہ ایسے نوجوانوں کی تھی جو نیک تھے، محنتی تھے، نئی نئی کشتی تھی ان کی، وہ محنت کر کے حلال روزی کماتے تھے۔ ان کو پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ تھا، اللہ کی طرف سے مجھے علم دیا گیا تھا، یہ جدھر جا رہے تھے ان کو تو بہت لمبا سفر کرنا تھا نا، مسافر لینا تھا، جانا تھا، لینا، چلتے رہتے تھے کسی خاص مقام تک، پھر وہاں سے لوٹتے تھے دوسری طرف، تو ادھر کے مسافروں کو لے کر کے چلتے تھے، بسا اوقات سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل تک چلے جاتے۔ آگے ایک بادشاہ کا علاقہ ہے، وہ بڑا ظالم بادشاہ، وہ اپنا ایک بحری بیڑا تیار کر رہا ہے، اور اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دے دیا ہے کہ جتنی اچھی کشتیاں نظر آئیں سب پر قبضہ کر لیا، بحق کے سرکار ان ساری کشتیوں کو ضبط کر لیا ہے۔ مجھے لگا یہ جب اس علاقے میں جائیں گے ان کی کشتی ضبط ہو جائے گی، یہ بیچارے نیک نوجوان، محنتی نوجوان اپنے ذریعہ معاش سے محروم ہو جائیں گے۔ تو میں نے احتیاط کے ساتھ ان کی کشتی کا سامنے ایک ایسا تختہ توڑ دیا کہ دور سے نظر آئے کہ اس میں عیب ہے لیکن کشتی کام کی رہے۔ اس طرح میں نے ان کا معاش کا ذریعہ بچا دیا، اور یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کے حکم سے میں نے کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی کشتی کو بچانا چاہتے تھے۔ اب جب یہ وہاں جائے گی اور وہ فوجی آئیں گے دیکھیں گے نہیں اس کا تو تختہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ شاہی بیڑے میں شامل کرنے کے قابل نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا بڑا نیک، اور وزیر کا ایمان بہت پختہ تھا، تقدیر پر ایمان بہت پختہ تھا، وہ ہمیشہ کہتا تھا اللہ نے جو کیا اس میں خیر ہوگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ اور وزیر دونوں شکار کے لیے گئے ہوئے،
شکار کو مارتے وقت یا ذبح کرتے وقت کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ بادشاہ کی ایک انگلی کٹ گئی. وہ بادشاہ مطلق العنان، اپنے ملک کا ڈکٹیٹر، اور وہ غم سے، وہ درد سے تڑپ رہا ہے کہ انگلی کٹ گئی ہے، اور وزیر صاحب اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ حضور اس میں خیر ہوگا، اللہ جو کرتے ہیں اس میں خیر ہوگا. بادشاہ کو غصہ آیا، نالائق، میری انگلی کٹ گئی اور کہہ رہا ہے اس میں خیر ہوگا، اس کو بند کر دو جیل میں. وزیر کو جیل میں بند کر دیا. مرہم پٹی کی گئی، کچھ دنوں کے بعد وہ تکلیف ختم ہو گئی. بادشاہ صاحب دوبارہ گئے شکار کرنے کے لیے. اس مرتبہ وزیر ساتھ نہیں تھا، وزیر تو جیل میں بند تھا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ بادشاہ کسی ہرن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے اور وہاں جنگلی لوگوں نے پکڑ لیا. اور ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے تیوہار پر وہ کسی انسان کی بھیٹ چڑھاتے تھے، تو وہ اس کو نہلا دھلا کر لے گئے بھیٹ چڑھانے کے لیے بادشاہ کو. بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا بس یہ میرا زندگی کا آخری دن ہے، ابھی یہ لوگ مجھے ماریں گے، کاٹیں گے اور پھر کھا جائیں گے. پوری تیاری ہو گئی بھیٹ چڑھانے کی، اور جو ان کا جو بھی بت وغیرہ ہوتا اس کے سامنے بادشاہ کو بیٹھا دیا گیا. اتنے میں ان کا بڑا پجاری آیا اور آ کر کے اس نے بادشاہ کا مکمل جائزہ لیا اور یوں کہا نہیں نہیں، اس کی بھیٹ نہیں چڑھ سکتی، یہ عیب دار ہے، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، اس کو چھوڑو، دوسرا آدمی ڈھونڈ کے لاؤ. اب بادشاہ کو سمجھ میں اللہ، آپ نے انگلی کٹا کر میری جان بچائی، آپ کا کتنا بڑا احسان ہے، واقعی اللہ جو کرتے ہیں اس میں خیر ہوتا ہے. اب بادشاہ صاحب وہاں سے چلے، اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے ساتھی بھی پہنچ گئے، وہ آ گئے تو انہوں نے وزیر کے بارے میں حکم دیا کہ بھائی اسے نکال کر کے لاؤ. اسے جیل سے لایا گیا. بادشاہ نے کہا بھائی میرے تو سمجھ میں آ گیا، واقعی میری انگلی کاٹ کر کے تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بڑی بھلائی کی، انگلی نہ کٹی ہوتی تو میری تو گردن کٹ جاتی، میری جان چلی جاتی. اچھا یہ بتلاؤ میں نے تم کو جیل میں ڈالا، اس میں کیا بھلائی ہو سکتی؟ کہا حضور اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو شکار میں آپ کے ساتھ ہوتا، اور سب سے آپ کا ساتھ چھوٹ گیا تو میں تو چھوڑتا نہیں، میں آپ کے ساتھ رہتا، اور جب آپ کی انگلی کٹی ہوئی تھی تو بھیٹ کس کی چڑھتی؟ میری چڑھتی. اللہ مجھے بھی بچانا چاہتے تھے تو مجھے اللہ نے جیل میں ڈلوایا. اللہ سے مطمئن رہنا چاہیے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ یہی سکھا رہے ہیں، ایمان یہ ہے ہر حال میں اللہ سے خوش رہو اور اللہ سے مطمئن رہو. اللہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے رہو. ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، اور کون ہے جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو. ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہیں اور اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہیں، بس یہ ہے ہمارے کرنے کا کام. باقی اللہ کے جو کام ہے وہ چھوڑ دیں اور اطمینان رکھیں، آج نہیں تو کل اس کا خیر نظر آئے. جیسے ایک زمانے میں 7ویں صدی میں مسلمان بہت بگڑ گئے تھے، آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ان کے اخلاق بھی خراب ہو گئے تھے، ان کا کردار بھی بہت بدل گیا تھا، ان کے معاملات بھی بہت بگڑ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو بھیجا اور تاتاریوں نے آ کر کے مسلمانوں کا قتل عام کرنا شروع کیا، اور ایسا لگتا تھا کہ اب تو مکہ اور مدینہ بھی نہیں بچیں گے شاید، اور مسلمانوں کا کوئی شہر نہیں بچے گا، اور صاف نظر آ رہا تھا اس زمانے کے اب دنیا سے اسلام بڑھ جائے گا. لیکن اسلام نہیں مٹا، بگڑے ہوئے مسلمان مٹے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو ہدایت دے دی، اور پھر ان تاتاریوں میں بڑے بڑے محدث فقہا اور بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے، اور صدیوں اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں سے دین کی تبلیغ کا اور دین کی حفاظت کا کام کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اس ملک میں اللہ کے کیا کیا فیصلے ہیں نافذ ہونے والے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ جو کرتے ہیں اس میں خیر ہوتا ہے. تو حضرت خضر نے بتلایا کہ میں نے وہ کشتی توڑ کر ان بچوں کا نقصان نہیں کیا تھا، ان کو بڑے نقصان سے بچایا تھا. اللہ ان کو بچانا چاہتے تھے بڑے نقصان سے، تو بظاہر ایک چھوٹا سا نقصان کر کے ان کو بڑے نقصان سے بچایا. اور وہ بچہ جس کی میں نے جان لی تھی، آپ کو پتہ ہے وہ اپنے ماں باپ کا بڑا چہیتا تھا، لیکن اس کی طبیعت میں نیکی نہیں تھی. ابھی تو وہ نابالغ تھا، لیکن اس کی طبیعت میں نیکی نہیں تھی. اگر وہ بڑا ہوتا تو بہت برا ہوتا، وہ برا ہوتا تو جہنم میں جاتا، اور اس کی محبت میں اس کے ماں باپ بگڑ جاتے، وہ جہنم میں جاتے. ان کو پتہ ہے اللہ کے حکم سے میں نے اس کی جان لے لی، میں نے تو اللہ کا حکم پورا کیا، میرے اوپر تو کوئی الزام نہیں. تو حکم کا جیسے
ملک الموت پر کوئی قتل کا مقدمہ چلا سکتا ہے؟ روزانہ اتنے آدمیوں کو مارتے ہیں، ان کے خلاف کیس ہوگا سپریم کورٹ میں. وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہے. اللہ جس کی چاہے کہیں کہ وہ کہیں بچے کی جان نکال لو، بچے کی جان نکال لیں گے، جوان کی نکال لو، جوان کی نکال لیں گے. اور وہ کہیں یہ بیمار تڑپ رہا ہے اتنے دنوں سے بیچارہ موت کا انتظار کر رہا ہے، لیکن ابھی اسے پڑا رہنے دو 2-4 سال اور تو وہ چھوڑ دیں گے، ہاتھ بھی نہیں لگے. وہ تو حکم کے پابند. وہ حضرت خضر بھی حکم کے پابند ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ابدال ہوتے ہیں، جو پوری ٹیم ہوتی ہے، جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہوتی ہے، وہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اس کا کس پر کیا اثر پڑے. اللہ کا حکم تھا، میں نے اس بچے کی جان لے لی، وہ نابالغ تھا تو وہ جنت میں گیا. اس کی موت پر ماں باپ کو غم ہوا، ان کا صبر کیا، اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا ان کو بدلہ دیں گے. اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ ان کو دوسرا بیٹا عطا فرمائے گی جو نہایت متقی و پرہیزگار ہوگا، وقت کا ولی بنے گا، وہ خود جنت میں جائے گا، اس کے ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے. تو سب کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور سب کو جنتی بنا دیا. اور یوں فرمایا وہ جو گھر بنایا تھا نا ہم نے، آپ کو پتا ہے وہ گاؤں نالائقوں کا ہے، لیکن اس میں ایک گھرانہ بڑا متقی و پرہیزگار ہے. اس وقت دو یتیم بچے ہیں جن کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. بچے ابھی چھوٹے ہیں، یہ ان کا گھر تھا. اور باپ نے یا دادا نے یا پردادا نے، مفسرین کہتے ہیں کہ کئی پشت اوپر ان کے ایک دادا تھے، وہ بڑے اللہ کے ولی تھے، اور انہوں نے دیوار کی بنیاد میں کچھ خزانہ چھپایا ہوا تھا، کبھی ہمارے بچوں کے کام آئے گا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے وہ خزانہ لوٹ لے جاتے. بچے چھوٹے تھے، وہ اپنے خزانے کی حفاظت نہ کر پاتے. اللہ کا حکم ہوا کہ یہ دیوار درست کر دی جائے، مرمت کر دی جائے، تاکہ یہ خزانہ ابھی ظاہر نہ ہو، کسی کو پتا بھی نہیں کہ اس کے نیچے خزانہ ہے. اللہ کے حکم سے میں نے یہ کام کر دیا. تو ان گاؤں والوں کے شر سے، جنہوں نے ہم کو کھانا پانی بھی نہیں دیا تھا، جنہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی، ان کے شر سے ان یتیم بچوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا، کیونکہ ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا. اور ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے بچوں کے مستقبل کی سب کو فکر ہوتی ہے. بچوں کے لیے کچھ بنا دیں، بچوں کے لیے گھر بنا دیں، بچوں کے لیے جائیداد کا انتظام کر دیں، بچوں کے لیے کوئی کارخانہ لگا دیں، بچوں کے لیے یوں کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے جو نیک اور متقی ہوگا اس کے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے. بعض صحابہ کرام کا واقعہ آتا ہے، ایک صحابی تھے اور رات میں عبادت کر رہے تھے، کیونکہ شاید تلاوت کی وجہ سے ان کا چھوٹا بچہ لیٹا ہوا تھا، اس کی کچھ نیند خراب ہوئی تو انہوں نے اس سے کہا اجرک یا بنیا، بیٹا تمہارے لیے تو کر رہا ہوں سب کچھ، یعنی میں اللہ کی عبادت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہارا مستقبل اچھا ہو. یہ ایک سمجھانے کی بات ہے. ہم جتنے نیک بنیں گے، ہم جتنے متقی بنیں گے، اور نیکی اور تقوی کے ساتھ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہم بچوں کے لیے اگر تھوڑا بھی چھوڑ کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے. اگر حرام کما کر ہم زیادہ بھی چھوڑ کے جائیں گے تو بچے اسی میں ایک دوسرے کا سر پھوڑیں گے، تو لڑائی جھگڑا کریں گے، اس میں برکت نہیں ہوگی. تو یہ باپ نیک تھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کی حفاظت کرائی. ہم نے دیوار بنا دی، اب خود بنائی مزدور بن کر کے، یا ایسا تصرف کیا کہ وہ بچے گئے مزدور لے کر کے آئے. تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ابھی تو ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پورا گھر بنا سکیں، ابھی دیوار ٹھیک کرا لیتے ہیں. دیوار ٹھیک ہو گئی. یوں فرمایا جب یہ بچے جوان ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، ان کی رشتہ داریاں ہو جائیں گی، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں گے، تو یہ پلان بنائیں گے نیا گھر بنانے کی. اور جب نیا گھر بنانے کے لیے یہ خود اپنا گھر گرائیں گے تو خزانہ ملے گا، ان کو مل جائے گا، اس سے یہ اپنا گھر بھی بنا لیں گے، اس سے کوئی کاروبار بھی کر لیں گے، اس سے کوئی کام کر لیں گے، وہ خزانہ ان کے کام آئے گا. ان کی جوانی تک اللہ تعالیٰ اس خزانے کی حفاظت کرانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے یہ گھر بنایا. یہ 3 واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان فرمائے.
ان تینوں واقعات میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ ہمیں اس کا اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرتے ہیں اس میں خیر ہوتا ہے، ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس زمانے میں تاتاریوں کے حملے ہو رہے تھے مسلمانوں کے شہروں پر ایک کے بعد ایک، جو بڑے اللہ والے تھے ان کو یہ غم سوار تھا کہ یا اللہ اتنے مسلمان ذبح ہو گئے، اتنے مر گئے، اور اللہ کی غیرت کو جوش نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام تو قیامت تک کے لیے آئے، اسلام ختم ہو جائے گا، جب مسلمان ہی نہیں رہیں گے تو اسلام کیسے بچے گا؟ تو ان کو الہام ہوا کہ یہ سب تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے تکوینی فیصلے ہیں، ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے، تمہارا اپنا کرنے کا جو کام ہے وہ کرو، تمہارا کام ہے اطاعت، تم اطاعت کرو، اللہ کا کہنا مانو بس۔ تو حالات کا غم ذہن سے نکال دینا چاہیے، ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ ہم کریں، ہم اللہ کے فیصلوں میں رکاوٹ نہ بنے، ورنہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے جیسے تاتاریوں کے ذریعے ساری رکاوٹوں کو صاف کرایا گیا تھا، جو رکاوٹ بنے گا اسے صاف کرایا گا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان واقعات کی حقیقت بیان کی تو پہلا واقعہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کشتی کو میں نے جو خراب کیا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ میں کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دوں، میں نے چاہا، ایک فرد کے بارے میں کہا جاتا کیونکہ اس وقت تو حضرت خضر ہی تصرف کر رہے تھے۔ دوسرا واقعہ جب بیان کیا کہ بچے کو کیوں مارا تو فرمایا فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں اس کا ڈر ہوا یہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی کافر ہو جائیں گے، ہمیں ڈر ہوا، ہمیں کون؟ حضرت خضر تو اکیلے تھے نا۔ اشارہ ہے کہ یہاں تو میں اکیلے یہ کام کر رہا ہوں لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، یہ ایک بہت بڑا نظام ہے جس کو انجام دینے والے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، پوری جماعت ہوتی ہے، اور ہم لوگ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق مشورے سے کرتے ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے کو علم ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، یہاں والا یہ کر رہا ہے یہاں والا یہ کر رہا ہے، جس کو جو حکم مل رہا ہے، لیکن ان سب کے نگراں ہیں حضرت خضر علیہ السلام، وہ ایک ہی شخصیت ہے یا الگ الگ ہے، اللہ بہتر۔ تیسرا واقعہ جب بیان کیا دیوار کا تو فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، آپ کے رب نے یہ چاہا کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو یہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنا خزانہ نکالیں، تو پہلے فرمایا میں نے سوچا، دوسرے واقعے میں فرمایا ہم کو خیال ہوا، تیسرے واقعے میں یہ فرمایا اللہ کا یہ ارادہ ہوا، تینوں کو جوڑ دیجیے، یعنی میں نے جو کام کیا میں اس میں اکیلا نہیں ہوں، پوری جماعت ہے جو کام کرتی ہے، ہم مشورے سے کام کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ذاتی مشورہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو ہم انجام دیتے ہیں اپنے مشورے سے۔ اس وقت جو حالات پیش آ رہے ہیں اگر اللہ کی ذات کا یقین نہ ہو تو ان حالات سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حالات میں، ان دجالی فتنوں میں اپنے ایمان والے بندوں اور بندیوں کو مایوسی سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے سورہ کہف میں جو دجالی فتنوں سے مقابلے کے لیے نازل کی گئی ہے، اس واقعے کو بیان کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو، جس کے اندر 3 واقعات بیان کیے گئے، ان کو بیان کیا ہے تاکہ ایمان والے بندے اور بندیاں مایوسیوں سے بچیں۔ اللہ ہمیں کامل مضبوط ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب